حضرت سعد آئے بنو سلیم کہ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بیٹی کوئی نہیں دیتا، رنگ کا کالا ہوں، غریب ہوں، خاندان اونچا ہے، انصاری ہوں، تو رشتہ کو نہیں دیتا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا، جو عمر بن وہب سخوی سے کہو تمہیں بچی دے دے۔ وہ بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ ایک ہے دروازے پر عجب رسول رسول اللہ، اللہ کا رسول کا بندہ آیا ہے، باہر نکلو، تو بھاگ کے باہر آئے، مرحبا برسول رسول اللہ، مرحبا اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا آیا۔ تو کہنے لگے کیسے آئے؟ کہ اللہ کے حبیب نے بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے۔ تو وہ باپ تھے، فرق دیکھ رہے تھے کہ بالکل فقر، ادھر بہت غنا، تو ادھر بدصورتی ادھر خوبصورتی، تو جھجک گئے، اٹک گئے، کہا بھائی گزارا نہیں ہوگا، باپ ہونے کی حیثیت کا گزارا نہیں ہوگا، تو ایک دم واپس ہو گئے۔ بیٹی نے سن لیا یہ مکالمہ، یہ بات دونوں کی سن لی، اندر بیٹھے ہوئے، تو جب اندر آئے تو بیٹی نے کہا یا ابتا ان نجات قبل ان یفتحک الوحی، الوحی، اے ابا جان آپ نے کس کی بات کو ٹھکرا دیا؟ جاؤ بھاگ کے جاؤ، جا کر پیچھے پیچھے، اور آپ کے باغاہ میں جا کے ہاں کر دو، قبل اس کے کہ اللہ کا حکم ہمیں برباد نہ کر دے۔ مجھے منظور ہے، اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا رسول کا بھیجا ہوا مجھے منظور ہے، جیسا بھی منظور ہے۔ یہ پیچھے پیچھے دوڑے، وہ مسجد میں پیچھے، یہ وہ بتا چکے تھے کہ جی انکار ہو گیا۔ پیچھے سے آپ آئے عمر بن وہب، آپ نے فرمایا انت الذی رددت علی رسول اللہ ما رددت، تو ہی ہے جس نے میری بات ٹھکرا دی۔ کہ یا رسول اللہ باپ ہوں، ہو گئی بات، آپ حکم دیں، جو کہ فرمائیں گے منظور، کا نکاح کرو، آپ ہی کر دیں، آپ ہی کر دیں۔ نکاح ہو گیا، 400 روپیہ مہر مقرر ہوا۔ انہوں نے کہا جاؤ مہر دو اور لے کے آؤ۔ کہا میرے پاس تو 4 آنے بھی کوئی، میں 400 کہاں سے دوں؟ تو آپ نے حضرت علی سے، حضرت عثمان سے، حضرت عبد الرحمان سے فرمایا اس کے لیے پیسے کا بندوبست کرو۔ ان تینوں حضرات نے مل کر اس کو کچھ 700-800 دے دیے، 400 سے زیادہ دیے۔ تو وہ خوش ہو گئے، 400 تو مہر میں، باقی کا کچھ روپے سامان پر خرید لوں۔ تو بازار میں آئے خریداری کے لیے، چیزوں کی خریداری کے لیے، تو ایک دم مسجد سے آواز سنی یا خیل اللہ ارکبی۔ یہ آواز لگتی تھی جب کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہوتی تھی تو مسجد سے ایک آدمی ندا کرتا تھا، اے اللہ کے سواروں باہر نکل آؤ۔ عام طور پر مدینے پہ حملے ہوتے رہتے، چھوٹے چھوٹے حملے عام طور پہ ہوتے رہتے تھے عرب کے بدوؤں کی طرف سے۔ تو مدینے کی ایک طرف پہ حملہ ہوا، عرب کے بدوؤں نے کیا، تو اس وقت خبر آئی تو فوراً مسجد سے اعلان ہوا یا خیل اللہ، اے اللہ کے سواروں، اے اللہ کے گھوڑ سواروں باہر آ جاؤ۔ تو حضرت سعد جو شادی کرنے جا رہے ہیں، جو لڑکی کو گھر لینے جا رہے ہیں، جو خود شادی کا تقاضا لے کے آئے ہیں، ایک جملہ کان میں پڑا اور سارا میٹر گھوم گیا، وہیں کھڑے ہو گئے۔ وَنَظَرَ نَظَرَةً فِي السَّمَاءِ، اور یوں آسمان کو دیکھا، سبحان اللہ، یوں دیکھا، اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین آسمان کے اللہ، وَإِلَٰهَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، لَأَجْعَلَنَّ هَٰذِهِ الدَّرَاهِمَ فِي مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو گوار ہے اب یہ پیسہ میں وہاں لگاؤں گا جہاں تو راضی ہوگا، تیرا رسول راضی ہوگا، ایمان والے راضی ہوں گے۔ اور انہی پیسوں سے جو سامان شادی کا تھا، گھوڑا خریدا، ڈھال تلوار خریدی اور گھوڑے پہ لگائی ایک چھلانگ، اور یہ جا اور وہ جا۔ مسلمانوں کے پہنچتے پہنچتے یہ بھی پیچھے سے شامل ہو گئے، اور اپنی پگڑی سے نا چہرے کو ایسے چھپا لیا یوں کر۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ چہرہ چھپایا ہوا کون ہے؟ من المتلثم، کون چہرہ چھپایا ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا ہوگا کوئی، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ چہرہ کیوں چھپایا تھا؟ مجھے کہیں اس کی وجہ واضح تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں تو ایسا نہیں آتا کہ چہرہ کیوں چھپایا تھا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس لیے چھپایا تھا کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے واپس نہ کر دیں۔ اور تو کہاں سے آ گیا؟ چل واپس دو، تو شادی کے لیے بھیج دیں۔ میرا غالب گمان یہ ہے۔ تو جو حملہ ہوا اور پہلے حملے میں یہ آگے بڑھ کے تو ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کا گھوڑا جو گرا تو ساتھ یہ بھی الٹ کے گرے، تو اٹھے اور اپنے بازو چڑھائے ایسے کر کے۔ تو حضور پاک کے قریب سے جو گزرے تو آپ نے پہچان لیا، اب سعد، تو سعد نہیں ہے؟ چہرہ تو چھپا تھا، تو سعد نہیں؟ ہاں جی میں سعد ہوں، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ تو آپ پہ قربان، میں سعد ہوں۔ ہاں اچھا، ابشر، پھر تجھے جنت کی بشارت ہو، اصبحت سعیدا، تو جنتی ہو گیا۔
سعد خوشبخت کو کہتے ہیں، سعید خوشبخت کو کہتے ہیں. اے سعد تو سعید ہو گیا، اے سعد تو جنتی ہو گیا. انہوں نے کہا بس یا رسول اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اور ایک دم مجمع کے اندر جا کے چھلانگ لگا دی اور لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کے گر گئے. تو صحابہ نے کہا اسی بسعد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سعد گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے آگے بڑھے اور حضرت سعد کے وجود کو پکڑ کے کھینچ کر اپنی گود میں ڈال لیا، اور سعد کا وجود، سعد کا سر حضور کی گود میں تھا، اور آپ کے آنسو ان کے چہرے کی مٹی کو دھو رہے تھے. آپ کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے اور حضرت سعد کے چہرے کے اوپر گر رہے تھے. پھر آپ نے روتے روتے فرمایا ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ یا سعد. اے سعد تو اللہ رسول کا کتنا پیارا بن گیا، تو اللہ رسول کا کتنا محبوب بن گیا، اور تو کتنا خوشبودار مہکدار بن گیا. اور یہ کہتے کہتے آپ نے فرمایا ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گئے، مسکرانے لگے. اب یوں منہ پھیر لیا ایسے کر کے. تو حضرت ابو لبابہ پاس کھڑے تھے. حضرت ابو لبابہ کی قبر مدینے گئے ہیں، قبر کہاں ہے؟ ٹیونس میں. کیا کرنے گئے تھے؟ ڈالر کمانے گئے تھے، تبلیغ کرنے گئے تھے، وہیں مر گئے. تبلیغ کرنے گئے تھے، دین کی دعوت دینے گئے تھے. یوں پھر کہ یا رسول اللہ یہ حوض کیا ہے جو آپ نے کہا ہے کہ سعد حوض پہ پہنچ گا؟ کہ یہ حوض کوثر ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، جس کا پانی دودھ جیسا سفید، شہد جیسا میٹھا، برف جیسا ٹھنڈا، جو ایک گھونٹ پیے گا کبھی پیاسا نہ رہے گا. کہ یا رسول اللہ پہلے آپ رو رہے تھے، پھر آپ ہنسنے لگے، پھر آپ نے منہ پھیرا، یہ کیا وجہ ہے؟ رأیت منک ثلاث خصال، 3 باتیں میں نے غور کی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اما بکائی فشوقا الی سعد، میں رویا تھا سعد کی شہادت پر. واما ضحکی فلما رأیت عنده منزلته عند اللہ، اور میں جو مسکرایا ہوں تو اس کی جنت کو دیکھ کے مسکرایا ہوں کہ سعد کتنا اونچا چلا گیا. فلما واما اعاذی عنہ، اور میں یوں منہ پھیرا ہے فلما رأيت أزواجه من الحور العين قاشفات سوقهن وباديات خلاقيلهن فأعرضت عنهن حياء. میں نے جو منہ پھیرا ہے اس لیے پھیرا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی خوبصورت عورتیں اس کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی تھیں اس کے استقبال میں. ازواجہ، اس کی بیویاں، کاشفات سوقهن، وہ تیز دوڑنے میں ان کے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا تھا تو ان کی ساری پنڈلی نظر آ رہی تھی. وبادیات خلاقیلہن، اور پاؤں کا زیور ہوتا ہے جس کو خلخال عربی میں کہتے ہیں، اردو میں پازیب کہتے ہیں. تو ان کے پاؤں کی پازیب نظر آ رہی تھی، چھن چھن کی آوازیں آ رہی تھیں، اور پورے پنڈلی ان کی نظر آ رہی تھی. تو میں نے شرم کی وجہ سے منہ دوسری طرف پھیر لیا. تم جا کے سعد کی بیوی کو بتا دو کہ اللہ نے تجھ کو زیادہ خوبصورت بیوی سعد کو عطا فرما دی، کہ سعد کی جو منقوہ تھی نا، تو اس کو جا کے بتا دو کہ اللہ پاک نے سعد کو تجھ سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں. میرے بھائیوں، ایک زمانہ یہ تھا کہ اس امت کے اندر دعوت کا کام ایسے رچ گیا تھا کہ شادی چھوڑ کے مرنے جا رہے ہیں. اب کام ایسا بھول گیا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں بولو کون تیار ہو، سارے سر نیچے جھکا لیتے ہیں. جب بیان سنتے ہیں تو سر ایسے ہوتا ہے، جب بولو کون تو ایسے ہوتا ہے. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.